خود کا وہ میدان کہ جب حضرت امیر حمزہ کے پاس پہننے کے لیے کفن نہیں ہے، کہتے ہیں اگر سر کی طرف کفن کرتے تو پاؤں کی طرف سے چھوٹا ہو جاتا، پاؤں کی طرف کرتے سر کی طرف سے چھوٹا ہو جاتا۔ اسلام نے تو یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد بھی وہ صحابہ کرام نے پھر بھی اسلام کے ساتھ وابستگی، استقامت کا اظہار کیا، پیچھے ہٹنے کا۔ اور کیا خوب فرمایا تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور کہا نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بالے پہ، بھروسہ تھا فقط ایک سادی سی کملی والے پہ۔ ان کو بھروسہ اپنے تیروں پہ نہیں تھا، اپنی تلواروں پہ نہیں تھا، اپنے خنجروں پہ نہیں تھا، بلکہ ان کا سارے کا سارا بھروسہ آمنہ کے لال کے اوپر تھا۔ ان کا سارے کا سارا جو بھروسہ تھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تھا، ورنہ چند تلواریں، چند تیر، چند نیزے لے کے وہ 313 1000 کے مقابلے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ افسوس کا مر مٹنے کا مقام ہے آج ہمارے لیے۔ وہ صحابہ تھے، ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور تھی، ان کے ایمان کی چاشنی کچھ اور تھی۔ آج میرے تیرے ایمان کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ 313 تھے، 1000 کافروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کے پسینے چھٹا دیے، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے۔ رسول اللہ نے ان کی معیت بھی فرمائی، اللہ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی، فرشتے ان کی نصرت کے لیے آئے، مدد کے لیے بھی آئے۔ افسوس کہ آج ہمارے 57 اسلامی ممالک کھڑے ہیں اور سارے اپنے آپ کو بڑا غیرت مند کہتے ہیں، لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چند قبیلوں پہ مشتمل اسرائیل، وہ ہمارے فلسطین کے اوپر، قبلہ اول کے اوپر وہ ظلم کرنے کے لیے تلا ہوا بیٹھا ہے۔ وہ قبلہ اول کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت اس کا بارود، اس کا جاری و ساری ہے۔ ہمارے مظلوم مسلمان فلسطین کے اندر نہتے مسلمان دن رات قتل ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کی لاشیں کٹ رہی ہیں۔ ہم فیس بک کے اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کہتا کہ یار، اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے کہتا کہ ظالم یہ تو غلط کر رہا ہے۔ کیا تجھے کس بات کے اوپر کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے ان سے؟ کوئی اٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کو اپنے قرضوں کی پڑی ہے، کسی کو IMF کے قرضوں کی پڑی ہے، کسی کو اپنی امداد کا پڑا ہے، کسی کو اپنے بکاری اور وہ جو اپنے امداد کا پڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، کیونکہ ہم نے عیاشیاں کرنی ہیں، ہم نے اپنے ملک کو عیاشیوں کے اوپر چلانا ہے۔ کاش کہ کوئی عمر ابن خطاب جیسا کھڑا ہوتا، کاش کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا کھڑا ہوتا، کاش کہ کوئی محمد بن قاسم جیسا کھڑا ہوتا کہ سندھ کی دھرتی سے ایک بیٹی کی آواز آئی تھی، ایک بیٹی کے سر سے چادر اتری تھی، اور محمد بن قاسم ہندوستان کو چھوڑ کے وہ سندھ تک آیا تھا۔ کہاں ہے آج؟ ہمیں ضرورت ہے کہ کاش کہ ایسے غیرت مند مسلمان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور یہ موضوع اپنے دامن کے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ سبق لیے ہوئے ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس موضوع کو لے کے چلنے کی کوشش کروں گا، اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اور ہم چونکہ نسبت والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، نسبتوں کا لحاظ کرنے والے ہیں، کوشش کروں گا کہ اس ضمن کے اندر بھی اگلا جمعۃ المبارک اس حوالے سے بھی ضرور بیان کروں۔ حضرات محترم، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، اس غزوہ بدر کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کو ایک واقعہ نہ سمجھیں، ایک کہاوت نہ سمجھیں، ایک کوئی حکایت نہ سمجھیں، بلکہ غزوہ بدر کا آپ پس منظر سمجھیں گے تو آپ کو یقین کریں کہ اسلام کے بنیادوں کے اندر جو چاشنی ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جو قربانی کا ایثار کا جذبہ ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات، غزوہ بدر کے اندر جن لوگوں نے شرکت کی وہ 313 تھے، اور چند ایک عورتیں تھیں جنہوں نے شرکت کی۔ ان کا مقام و مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں جو لوگ غزوہ بدر میں آئے، غزوہ خندق میں آئے، حنین میں آئے، طائف میں آئے، فتح مکہ کے بعد آئے،
فرمایا ان ساروں کا مرتبہ ایک طرف اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا مرتبہ ایک طرف۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کہتے ہیں ایک شخص آیا جس نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی، اس کو کسی نے ڈانٹ دیا، اس میں کسی اونچی زبان میں اس سے کسی نے بات کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو علم ہوا کہ وہ میرے بدری صحابہ کے اوپر وہ باتیں کر رہا ہے، اس کے اوپر غصہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا انہو شہد بدرن وما یدریک لعل الساعہ اطلع علی آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا وہ صحابی ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بخشش کی جو ہے نا وہ بشارت دے دی ہے، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ میرا وہ صحابی ہے، خبردار اس کے بارے میں کوئی بات کرنا، خبردار اس کے اوپر تان و تشنیع کرنا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار نے جاسوسی کے لیے ایک شخص بھیجا جس کا نام عمیر بن وہب جمخی تھا، بعد کے اندر یہ اسلام بھی قبول کر چکے۔ کفار نے بھیجا جاؤ مسلمانوں کے حالات دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کے اوپر ہمیں حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے جاسوس بھیجا، وہ آیا، اس نے دیکھا مسلمانوں کے حالات دیکھے، اور جب یہ سارے حالات دیکھے تو اس نے واپس جا کے بتایا کہ بھائی میں جو منظر دیکھ کے آیا ہوں وہ منظر اتنا عجیب ہے، اتنا دردناک ہے، اس کو دیکھ کے تم خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ وہ تعداد کے اندر ضرور کم ہے، ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، ان کے پاس شاید فوج بھی ریزرو کے طور پہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس سواریاں بھی محدود ہیں، لیکن ان کے جو تیور ہیں، ان کے جو جذبات میں دیکھ کے آیا ہوں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اگر مرے گا ساتھ میں ہمارے کافروں کو تین تین چار چار کو وہ ضرور مار کے جائے گا، اس لیے ان سے مقابلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ بعد کے اندر پھر ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد کے اندر مسلمان بھی ہو گئے تھے، وہ آئے، انہوں نے جو خلاصہ بھیجا وہ یہ تھا کہ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُرِيدُونَ أَن يَؤُوبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَوْمٌ مُسْتَمِيتِينَ، یعنی اللہ کی قسم میں نے ان کے جذبات سے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جو حضور کے غلام ہیں نا وہ زندہ واپس جانے کے لیے وہاں پہ بدر کے میدان کے اندر نہیں آئے، وہ زندہ جانے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، وہ موت کا وہ کفن باندھ کے اپنے ساتھ آئے ہیں، وہ زندہ واپس جانے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے قدموں کے اوپر نچھاور ہو جائے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جب تک کٹے نہ تھے، جب تک مٹے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک کٹے نہ تھے، جب تک مٹے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ وہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے ان کے مناظر تھے جو ان کے جتنے بھی جاسوس آئے وہ یہ منظر پیش کیا انہوں نے، اور کہا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ اب ذرا مسلمانوں کی طرف دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام ہیں ان کے ایمان، ان کے جذبات کا کیا عالم ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ ہیں، اور سعد بن معاذ نے جو وعدہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمال کا تھا۔ سارے غزوہ بدر کا میدان سجنے والا ہے، حضور نے چند جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے، مجھے چھوڑ کے چلے تو نہیں جاؤ گے، غزوہ بدر کا مارکا چھوڑ کے پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے، کیونکہ ابھی پہلا مارکا ہے اسلام کے دامن کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی گواہی دی ہے، یا رسول اللہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں وہ حق کے ساتھ ہے، وہ وعدے کے ساتھ ہے، ہم آپ کا حکم سننے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ سعد بن معاذ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، فواللہ بعثک بالحق، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں، خود اس کے اندر داخل ہو جائیں، ہمیں اس سمندر کے اندر چھلانگ لگانے کا حکم دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یا رسول اللہ آپ ہمیں کل دیکھیں گے کہ جنگ کا میدان ہوگا اور وہاں پہ ہم دشمن کے سامنے موجود ہیں گے، ہم دشمن سے پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ یہ سعد ابن معاذ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اور اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں حضرت حباب بن منظر، ان کے بارے میں آتا ہے
کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے، جس حال کے اندر بھی آپ ہمیں رکھیں گے یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ منظر اتنا پیارا تھا کہ جس کو دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اب غزوہ بدر کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ایک صحابی آئے اور جن کا نام ہے حباب بن منظر، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ ہم ایک حوض تیار کریں، یعنی تالاب تیار کریں، اس کو پانی سے بھر دیں، اور اس کے بعد ہم کفار سے جنگ کریں گے، ہم اس حوض سے پانی پیئیں گے لیکن کافر اس سے نہیں پی سکیں گے۔ یعنی اب بدر کا جو میدان ہے، جنہوں نے خوش نصیبوں نے دیکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا فرمائے، اور ہم جیسے فقیروں کو بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن بدر کے میدان سے متعلق آتا ہے کہ اب ان صحابی رسول نے یہ تجویز دی کہ نیچے کی طرف ہم اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنا حوض بنا لیتے ہیں۔ کافر چونکہ بدر کے اوپر والی طرف تھے، تو جب جنگ چھڑے گی تو ان کے پاس پانی پینے کا سامان نہیں ہوگا، وہ پانی سے تڑپ رہے ہوں گے، اور ہمارے پاس پانی کا کنواں بھی موجود ہوگا، اور ہم اچھے طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ ایک صحابی کی رائے تھی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اسی طرح سے کچھ دیگر صحابی آئے اور انہوں نے اپنی رائے دی۔ اب مختصر یہ کہ بدر کا میدان سج چکا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ایک طرف، 313 صحابہ جن کے پاس نہ کوئی ڈھنگ کا کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی تیر نہیں، دلوں کے اندر ایک ہے تو محبت رسول کا جذبہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں 313 جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں محمد عربی کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے یہ جذبہ لے کے وہ صحابہ آئے تھے کہ نہ جب تک کٹ مروں محمد عربی کی عزت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایک طرف 313 کھڑے، دوسری طرف 1000 کا لشکر، اس سے بھی زائد کا لشکر، ان کے پاس تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیغ و تلوار بھی ہیں، ان کے پاس سارے جتنے بھی جنگ کے آلات ہیں وہ سارے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، جو دعا ہے وہ کمال کی ہے، جو دعا ہے اس کے اندر جو درد ہے اس کو سمجھیے۔ حضور عرض کرتے ہیں اللہم انکا تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعدہا فی الارض۔ اے الہ العالمین، یہ مختصر سا قافلہ تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے، یا اللہ پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ اگر آج یہ چلے گئے پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انجزنی ما وعدتنی، یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما۔ اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر دوڑ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابشرنا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایا النقو۔ ہے ابو بکر مبارک ہو تجھے، ہے ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا ہے، فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا ہے، اور جبریل امین گھوڑے کی لگامیں تھامے ہوئے بدر کے میدان کے اندر آ چکے۔ جب ایمان کی یہ پختگی ہو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے، اور پھر فرشتوں کے سردار کو بھی بھیج دیتا ہے۔ جبریل امین آئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا میدان سجایا۔ اس بدر کے میدان کو سجنے کے بعد جو عالم ہے وہ کمال کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے سفید داڑیوں والے بھی غزوہ بدر کے اندر شامل ہیں۔
اور روایات کے اندر آتا ہے، ایک روایت ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غزوہ بدر کے میدان کے اندر حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جوڑیاں بنا دی، 2-2 کی، 3-3 کی لائنیں بن گئی، صفیں بن گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے ساتھ جو بچے تھے، جو ساتھ موجود تھے دائیں اور بائیں طرف، وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے۔ کہتے ہیں میں دل کے اندر بڑا پریشان ہوا کہ جنگ کا میدان ہے، جب دونوں سائیڈ دونوں طرف کے لوگ مضبوط کھڑے ہوں تو انسان مضبوط ہوتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ میرے سامنے دونوں طرف بچے ہیں، اور وہ بھی معصوم بچے جن کے اندر چھوٹی چھوٹی ہاتھوں کے اندر تلواریں لی ہوئی ہیں۔ اگر کہیں سے حملہ ہو گیا تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا، میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ان میں سے ایک لڑکا آیا، وہ بچہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا چچا یہ تو بتاؤ کیا ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ رسول اللہ کے دشمن ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا کلیجہ چر گیا، میں نے کہا یہ 8-10 سال کا بچہ، یہ ابو جہل کے بارے میں اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں کیا سوال کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ ابو جہل کے بارے میں تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس بچے کے جملے سنیے اور اپنے بچوں کو یہ سیرت رسول کا تحفہ دیجئے، اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ جام موجزن کیجئے۔ اس بچے نے جو جواب دیا، کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ بدبخت رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ انہ اخبرت یسب رسول اللہ، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر میں اس بدبخت کو دیکھ لوں تو آج میری تلوار اور اس کی موت پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا۔ جو منظر ہوگا یہ اس چھوٹے سے بچے کے الفاظ ہیں، کہا آج پھر میری تلوار فیصلہ کرے گی یا اس کی موت فیصلہ کرے گی۔ کیا فرمایا کہ یا تو میں اسے قتل کروں گا یا خود لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ میرے رسول کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حیرت سے اس بچے کا منہ دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے ابو جہل تلوار لہراتا ہوا گھماتا ہوا گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا وہ سامنے جو تلوار لٹکا رہا ہے، تلوار لہرا رہا ہے، یہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں نے اتنا کہنا تھا، وہ دونوں بچے جن کے ہاتھوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تلواریں، وہ بجلی کی طرح نکل گئے میری صف کو چھوڑ کے۔ میں دیکھتا رہ گیا کہ میری صف اکیلی ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا، لیکن ان بچوں نے جو ہی ابو جہل کا نام سنا لپٹ پڑے، لپک کے جا کے انہوں نے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ کہتے میں نے ان کو اتنا اشارے سے بتایا اور اس کے بعد وہ جھپٹے، اور جھپٹنے کے بعد انہوں نے اپنی تلواروں کا رخ ابو جہل کے اوپر کیا، اور اس کے بعد اتنا مارا ابو جہل ڈھیر ہو گیا۔ وہ جس کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، دشمن رسول تھا، اس کو زمین کے اوپر ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد دونوں اپنی ننھی تلواریں لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ایک بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا، دونوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تو نے بھی قتل کیا، تیرا حصہ بھی شامل ہو گیا، معوذ تو نے بھی قتل کیا، تیری تلوار کے ساتھ بھی خون ہے، تیرا حصہ بھی شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بہادری کو قبول فرمائے۔ یہ ہے غزوہ بدر، یہ ہے غزوہ بدر۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا، بعد کے اندر آج ہمیں اسلام مفت کے اندر مل چکا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی، غزوہ بدر کے مارکے کرنے کی؟ آج ہم سے تو فلسطین کے اس دکھڑے کے اوپر 2 لفظ نہیں بولے جا رہے۔ ہم نے کیا غزوہ بدر کرنا تھا، ہم نے کیا غزوہ احد کرنا تھا، ہم نے کیا غزوہ حنین کے اندر اپنی بہادریاں دکھانی تھی۔ وہ صحابہ تھے، حضرت بلال سے متعلق آتا ہے کہ کولوں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا، سرخ رنگ کے انگارے ان کے سینے کے اوپر چلائے جاتے، رکھے جاتے، زبان توتری ہو گئی تھی، اشہدو نہیں کہا کرتے تھے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ کیوں؟
क्योंकि जालिमों ने जुल्म इतने किए थे, न जब तक कट मरूं में शाह बतखा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और मेरे दोस्तों, हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ क्या हुआ आपने नहीं पढ़ा, हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ था आपने पढ़ा नहीं है, आपने शायद सीरत का मुताला नहीं किया। ये इन सहाबा के साथ जो जुल्म और सितम की दास्तानें हुई, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ और इसी तरह से बाकी जो सहाबा के नाम के साथ हुआ, ये हमने पढ़ा है। वो सहाबा भी थे जिनके दोनों टांगों के साथ रस्सियां बांधी जाती और मुखालिफ सिम के अंदर घोड़ों को दौड़ाया जाता, उनके जिस्म चिर जाते, लेकिन उन्होंने कभी आह तक न की, उन्होंने कभी इस्लाम को छोड़ने की बात न की। हजरत बिलाल हबशी का कलेजा चीर दिया जाता, पूरा जिस्म कोयलों से लिटा दिया जाता, अंगारे चला दिए जाते, लेकिन कभी आपने आह तक न की। ये हैं वो लोग। और फिर जंगे ओहद का वो मंजर कौन भूल सकता है, रसूलुल्लाह का सगा चचा है और उनके मुतालिक आता है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे मुतालिक आता है कि जंगे ओहद का जब मैदान आया, जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, तो उनके पास पहनने के लिए कफन का कपड़ा नहीं था, पहनने के लिए कफन का कपड़ा नहीं था। आज मुझे और आपको सोचना पड़ेगा, इस्लाम ने मुझे और आपको इज्जत दी है, दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है। हमने अपने गरबान के अंदर एक दफा सोचना जरूर है कि मैंने और आपने दीन के लिए क्या किया है। इस्लाम ने हमें ये सारी इज्जतों का ये मयार अता फरमाया, मैंने और आपने इस्लाम के लिए क्या किया है। मेरे दोस्तों, वो गज़वा बद्र का, वो ओहद का वो मैदान कि जब हजरत अमीर हमजा के पास पहनने के लिए कफन नहीं है, कहते हैं अगर सर की तरफ कफन करते तो पांव की तरफ से छोटा हो जाता, पांव की तरफ करते सर की तरफ से छोटा हो जाता। इस्लाम ने तो ये सारे मंजर देखने के बाद भी वो सहाबा किराम ने फिर भी इस्लाम के साथ वाबस्तगी, इस्तकामत का इजहार किया, पीछे हटने का कभी भी काम नहीं किया। आज मेरे और आपके लिए ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि आज मैंने और आपने क्या करना है। आज हमने मुसलमानों का भी साथ देना है, इस्लाम का भी साथ देना है, कुरान का भी साथ देना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें फिर हमारे लिए होंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जंगे बद्र का सारा मंजर देख रहे थे, ओहद का सारा मंजर देख रहे थे। और किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा था कि कहाँ मरेंगे अबू जालो उतबा शेबा के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। गूंज पड़ जाए कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। जंगे बदर का मौका है, हजरत अकाशा मेरे हुजूर के गुलाम है, उनकी तलवार टूट जाती है, हजरत कतादा की आंख निकल जाती है। मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का जरा इश्क देखिए, ईमान देखिए। हजरत अकाशा कुफार से जिहाद करने के अंदर इतने मुस्तगरक के तलवार टूट गई, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार टूट गई है, किधर जाऊं, कैसे अब लड़ूं। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास एक लकड़ी रखी हुई थी, आपने उस लकड़ी को उठाया, लकड़ी को उठा के आपने फरमाया कातिल बेहाजा या उकाशा, है उकाशा अब इस लकड़ी के साथ जाओ, दुश्मनों के साथ जंग करो। हजरत अकाशा कहते जो ही मैंने उस टहनी को हाथ में पकड़ा,
اتنی وہ تیز تلوار بن گئی جس کا لوہا بڑا سخت ہو چکا تھا، اس کی رنگت سفید ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بھی عطا فرمائی، لیکن کہتے ہیں وہ لکڑی جو میرے حضور نے ہمیں عطا فرمائی وہ لکڑی نہیں تھی بلکہ وہ تیز تلوار بن چکی تھی۔